السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، یہ دنیا فانی ہے۔ ایک مومن مسلمان کو اس دنیا میں رہ کر زیادہ سے زیادہ خیر کے کام انجام دینا چاہیے۔ وہ خیر کے کام جو اس کے ساتھ رہیں اور قبر میں بھی وہ اعمال اس انسان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ جہاں سب اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور قبر کی تنہائیوں میں وہ اکیلا رہ جاتا ہے، اور وہی اعمال صالحہ جو قبر میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی مشکلات اور تنہائیوں میں اس کا سہارا اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اعمال صالح میں بھی ان اعمال کا انتخاب کرنا چاہیے جو صدقے جاریہ کے طور پر انسان کے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں اور سہارا بنیں، اور ان کا ثواب بدلہ جاری رہے۔ سامعین محترم، پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سنتے ہیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يتبع المیت ثلاثة اہلہ ومالہ وعملہ فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں: اس کے گھر والے، اس کا مال، غلام وغیرہ، اور اس کا عمل۔ چنانچہ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے، اور اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ سامعین محترم، آج انسان دنیا میں مال و دولت، جائیداد کے پیچھے حرام و حلال کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، نہیں ہے تو دوسرے کی بے ایمانی کرتا ہے، دوسرے کی زمین و جائیداد کو ہڑپ لیتا ہے، سامنے والے کو کمزور سمجھ کر اس کی پراپرٹی میں ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، اس کی پراپرٹی میں ناجائز طور پر گھر بنوا لیتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظالموں کا ساتھ دے کے غریبوں کی پراپرٹی کو ہڑپ لیتے ہیں۔ گاؤں دیہات کے اندر ایسا معاملہ ہے۔ کیا جاتا صاحب، آپ کو اکیلے قبر میں دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب آپ کے اعمال کا محاسبہ ہوگا، آپ نے دنیا میں کیا بنایا تھا۔ بچوں کے خاطر چوری، چماری، چنڈالی، بے ایمانی، ٹھگہاری، دلالی، ہر وہ برا عمل جس کے پیچھے دولت آ جائے سب کام کر جاتے تھے۔ میرے دوستو، کیا ملے گا؟ آپ کا اعمال آپ کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ جنت یا دوزخ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔
اس لیے یہ دونوں انسان کے قریب اور اس کی پکڑ میں ہوتے ہیں. نیکی کرے گا تو جنت میں، بدی کرے گا تو جہنم میں جائے گا، یہ طے ہے. درمیان میں صرف موت کا پردہ حائل ہے، اس کے ہٹتے ہی انسان جنت یا جہنم میں جانے کا مستحق قرار دے دیا جائے گا. آئیے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث کو سنتے ہیں اور اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے. آئیے سنتے ہیں. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الجنة اقرب الى احدكم. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور اسی طرح جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا. اے لوگوں، اے میرے بھائیوں، دنیا فانی ہے، آپ کو معلوم ہے، آئے دن دیکھتے ہو ہمارے درمیان سے روزانہ لوگ اٹھتے جا رہے ہیں. کیا جائے گا؟ فلیٹ، مکان، پراپرٹی، بلڈنگ، بنگلے، بینک بیلنس، اعلیٰ اولاد؟ نہ، قطعاً نہیں. آپ کے اعمال صالحہ ساتھ میں جائیں گے. اس لیے اپنے اعمال کی چنتا کرو، اپنے اعمال کی خیر مناؤ. اگر دنیا کے اندر کسی کے حقوق کو مار کے بیٹھ گئے ہو، کسی کی زمین جائیداد پر قبضہ کر لیے ہو، اللہ کی پناہ ابھی بھی وقت ہے، اپنی اصلاح کر لو، اللہ سے معافیاں مانگ لو، ورنہ ہمیشہ کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوگا. کسی کے زمین و جائیداد پر قبضہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچو کہ رب تعالیٰ کے ہاں ہم کیا منہ دکھائیں گے. اے رب قدیر، ہم سب مومنین کو، سب مسلمانوں کو، پوری دنیا انسانیت کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.